أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين وعلى سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مبارک رمضان اس طرح سے کی عادت کر سکیں اس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ ماہ مبارک اپنی تمام رحمتوں تمام عظمتوں کے ساتھ ہمارے آگے یہ توفیق حاصل ہوئی ہے ہم بارگاہ خداوندی میں ایک بار حاضر بندگی کر سکیں، دعا کر سکیں، عائش کر سکیں، عزت کر سکیں۔ آج جن ماحول میں اور جس ماحول میں گرفتار ہے، جس وبا میں، جس بلا میں پریشانی ہو رہی ہے، اس وقت بھی ماہ رمضان ایک بہترین ہمارے لیے تاکہ ہم بارگاہ خداوندی میں عرض کریں اور اپنی گزارش کر سکیں کہ خدایا کو ہم سے دور کر۔ احکام اسلامی کے عنوان سے جو مسلسل ہماری اور آپ کی درمیان چل رہی ہے، اس میں اب آج کی ماہ رمضان کی ہوئی، لہٰذا اب ہم احکامات کی توضیح تشریح کو ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے شروع کریں۔ سب سے پہلی بحث جو ماہ مبارک آتی ہے وہ ہے روزے کا ثابت ہونا اور روزہ واجب ہونا۔ روزہ واجب ہے ہر اس انسان کے اوپر جو بالغ ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو، کسی اس طرح کے مرض میں مبتلا نہ ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے، اور مسافر نہ ہو یعنی اپنے وطن ہو، یعنی کیا ایسی کسی جگہ ہو جہاں 10 دن یا اس سے زیادہ رکنے۔ تو اب ایک انسان جس کے اندر یہ شرائط پائے جائے وہ روزہ رکھے گا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے خداوند عالم کے حکم نماز صبح سے لے کر یعنی اذان سے لے کر نماز مغرب تک اپنے آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا جس کو روزے میں منع کیا گیا ہے۔ ایک انسان جو مفترات جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہی روزہ ہے۔ یہ جسم کا روزہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جب بحث کریں گے تو اس بات بیان کریں گے اس کے روزے کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان کے دیگر اعضاء اور جوارح بھی روزے سے ہوں، وَإِلَّا یہ روزہ رکھنا صرف بھوک ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ سوائے پیاس کے کچھ نہیں۔ کیوں ایسا فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے؟ ممکن ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے لیکن اس کی آنکھ گناہ کر رہی گناہ کر رہے ہوں، اس کے پیر گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، اس کی زبان گناہ جاری ہو، یہ روزہ اس روزے کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ تب ہے جب انسان کی آنکھ روزے سے ہو، انسان کے ہاتھ روزے سے ہو، انسان کے پیر روزے سے ہو، انسان کا شرم روزے سے ہو، انسان کی کان روزے سے ہو، انسان کی زبان روزے سے ہو، جسم کا ہر عضو روزے، یعنی جس چیز سے خداوند عالم نے منع کرا ہے میں اپنی آنکھ اس کی طرف نہ لے، میں اپنے کان وہ نہ اس سے ان چیزوں کو نہ سننے خداوند عالم نے منع فرمایا ہے، میں اپنی زبان سے وہ کلمات نہ جاری کروں جو خداوند عالم نے بولنے سے منع۔ یہ ہے حقیقی روزہ۔ تو ایک انسان روزے میں ارادہ کر کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھتی ہوں خداوند عالم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اذان صبح سے اذان مغرب یہ نیت کافی ہے۔ حتی ارادہ کر لینا، دل سے طے کر لینا کہ میں اس وقت سے لے کر مغرب تک یا نماز صبح سے لے کر
اذان مغرب تک اپنے آپ کو چیزوں سے روکوں گا، یہ ارادہ کافی ہے، زبان پر جاری کرنا. اذان ماہ مبارک رمضان میں روزے کی نیت اس وقت تک ہے، یعنی اذان صبح سے پہلے وہ نیت کرتے ہیں. البتہ اگر وہ کوئی عمل ایسا انجام نہ دے جو روزے کو اور ظہر سے پہلے نیت کر لے، تب بھی اس کا روزہ ماہ مبارک میں صحیح. اگر ایک انسان پہلی شب میں نیت کر لے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اس کا روزہ صحیح ہے. اسی طرح آپ پہلی رمضان پورے مبارک رمضان کی نیت کر سکتے ہیں. یعنی ایک انسان طے کر لے کہ میں ماہ مبارک کے پورے ماہ مبارک میں روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ صحیح ہے. اس کو ہر روزہ رکھنے کی ضرورت، یعنی ہر دن روزے کی نیت کی ضرورت نہیں. اگر ایک انسان مستحب روزہ رکھ رہا ہو، جیسے ماہ رمضان میں وہ مستحب نہیں رکھ سکتا، اگر مستحب کسی اور روزے کی نیت ماہ رمضان میں کرے، نہ رمضان کا روزہ ہوگا اور نہ وہ روزہ ہوگا، بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو طرح سے محفوظ شروع کرے اور شب میں ہی نیت کر لے کہ کل روزہ. ایک انسان جس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا ہے، وہ کسی عذر کے روزے کو ترک نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو اپنے آپ کو امانت رکھنا چاہیے اور روزے کی نیت کے بعد ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو روزے کو باطل کرتے ہیں. البتہ اگر انسان رمضان کے دنوں میں کرے، مثال کے طور پر یہ پہلی رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، بعد میں دوسری رمضان ذہن سے نکل گیا تھا اس کا، یا 10 تاریخ نیت کر کے کہ آج 11 تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رمضان کا ہی روزہ صحیح ہے. اب ایک انسان اگر روزہ کرے اور بے ہوش ہو جائے، یعنی نماز صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور بے ہوش ہو جائے، تو پھر ایسے انسان کا روزہ اس حال میں صحیح ہوگا کہ وہ ظہر سے پہلے ہوش میں آ جائے اور دوبارہ. لہذا اگر وہ ہوش میں بے ہوش ہو جاتا ہے اذان صبح سے پہلے اور ظہر کے بعد ہوش میں آتا ہے رمضان کے دن میں، تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. البتہ اس دن بھر امساک کرنا چاہیے، جو افطار ہوتا اس سے کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر انسان نماز صبح کے روزے کی نیت کر دے اور اس کے بعد بھی ہوش ہو جائے اور دن میں کسی وجہ سے ہوش آ جائے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ وہ روزے میں جب داخل ہوا تو نیت کے ساتھ داخل ہوا تھا. اب دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد اس کا روزہ کنٹینیو ہو سکتا ہے. اذان صبح سے پہلے اس نے نیت کی تھی اور صبح سے پہلے ہو جائے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک انسان، یہ دو بے ہوش کی، اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں نیت کر کے سو جائے، بے ہوش نہ ہو، سو جائے، اگر سو جائے اور مغرب کے وقت اس کی آنکھ کھلے، وہ سوتا رہے، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے.
ایک انسان اگر کسی وجہ سے روزے کی نیت رات میں کر لے اور سوتا رہ جائے اور اذان صبح نہ کرے حتی نماز صبح اس کی قضا ہو جائے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اس کو نماز صبح کر کے ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایک انسان کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں تو اس کا روزے پہ کوئی حرف یعنی حکم نہیں آتا، اس کا روزہ صحیح رہتا ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک گناہ انجام دیا ہے اور اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان ماہ مبارک کے رمضان میں اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ، لیکن اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہو، علامت بلوغ سے کوئی چیز اس کو حاصل ہو تو پھر دن کا روزہ رکھنا اس کے پرواہ نہیں ہے، اگلے دن سے روزہ رکھے گا۔ لیکن احتیاط مستحب اور واجب ہے وہ اس دن بھی روزے کی نیت کر لے، لیکن بعد میں بھی ایک روزہ قضا کر۔ اگر ایک انسان جس کے اوپر قضا روزے ہیں اور وہ مستحب روزہ رکھتا ہے یا مثال کے طور پر کفارے کا روزہ رکھنا چاہے، اس کے اوپر یعنی کفارے کا روزہ اس کے اوپر واجب ہو اور کوئی مستحب روزہ رکھنا چاہے تو کچھ بشرط ہے کہ وقت وسیع ہو، یعنی اتنا وقت میرے پاس ہو کہ میں اس روزے یعنی جو مبارک رمضان کے روزے مجھ پر قضا تھے تو میں رکھ لوں گا، دو روزے مثال کے طور پہ دو روزے اس کے قضا تھے تو دو روزے اگر پہلی شعبان روزہ رکھنا چاہتا ہے حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے مستقل دو روزے 15 اگست 28 شعبان تک کبھی بھی رکھ۔ تو ایک انسان مستحب روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن واجب روزے اس کے ہوں اور اگر ہوں کے بعد اس کا وقت ہو اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ اس روزے کو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان ماہ مبارک میں بیمار ہو اور اذان ظہر سے پہلے وہ شفا پا جائے اور اس وقت میں کوئی کام ایسا انجام نہ دیا ہو جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیمار تھا اور روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن ظہر سے پہلے اس کو طاقت مل گئی، صحت مل گئی، تو اگر اس نے ایسا کوئی کام اس بیچ کیا ہے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے تو پھر وہ رکھ سکتا ہے اور نیت کر سکتا ہے اس کا روزہ۔ لیکن اگر ظہر کے بعد شفا حاصل ہو پھر اس دن کا روزہ اس کے اوپر نہیں ہے تو اس دن کے روزے کی وہ قضا کرے گا۔ اگر ایک انسان کو شک ہو کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان المبارک کی پہلی کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر روزہ رکھنا چاہے تو بغیر کسی روز کے معین یہ نیت نہ کرے کہ آج شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھ یا رمضان کے پہلے دن رکھ رہا ہوں، بلکہ روزہ کی نیت کر لے، خالی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر بعد میں معلوم یہ رمضان تھا تو احتیاط یہ ہے کہ بعد میں ایک روزہ سے رکھ لے تاکہ اس کا روزہ پوری طرح سے حاصل ہو جائے کہ ذمہ پورا ہو چکا۔ اگر کوئی انسان شک کرے میں
کام انجام دیا کہ نہیں جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا ایسا دل میں گمان لائے کہ میں باطل کروں یا نہ کروں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی اگر وہ صرف نیت کرے کہ میں اپنے روزے کو باطل کر دوں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن وہ اگر دوبارہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، ظہر سے پہلے کا مسئلہ ہو تو اس کا روزہ، لیکن اگر ظہر کے بعد ایسا عمل کرے اس دن کا روزہ پورا کرے گا، ایک روزے کی قضا بھی دے گا. اگر کوئی انسان مستحب یا واجب روزہ جس کا دن معین نہ ہو، یا کفارے کا روزہ یا رمضان کی قضا کا روزہ ہے، اس میں روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے یا اپنے اندر مال دے مزدہ کہ میں روزہ باطل کروں نہ کروں، عمل نہ کرے اس چیز کے اوپر، تو پھر ظہر سے پہلے اگر یہ کام کیا ہے تو واجب روزے میں دوبارہ نیت کر سکتا ہے اور مستحب روزے میں کام تک بھی دوبارہ نیت کر سکتا ہے، لیکن فارغ یہ کام انجام نہ دے تاکہ اس کے روزے کی چیز کوئی اور حکم مرتب نہ ہو. اب وہ چیزیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، البتہ انشاءاللہ ہم کل کے ایک تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آج فہرست وار ہم کچھ بیان کرتے ہیں. 8 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. کھانا اور پینا، اس کے علاوہ جمع کرنا، ایسا استمنا یعنی ایسا کوئی کام انجام دینا جس کے وجہ سے انسان کے بدن سے منی خارج ہو، یہ روزے کو باطل کر دیتی ہے. خداوند عالم پیغمبر اسلام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح جھوٹ کی چیز منسوب کرنے سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچنا وہ باطل کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان اذان صبح تک حالت میں یا دون حالت یا نفاس میں بقی رہتی ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے. کسی بہنے والی چیز سے اگر انسان نیما لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کرے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے. اب انشاءاللہ ان کی تفصیلات ہم ایپیسوڈز میں پیش کرنے کی سعادت امید کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے لیے اور اب کے لیے پرانے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق حاصل. احکامات جیسا کہ بیان کیا گیا کہ احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. حرام سے بچنا واجب ہے، ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ کوشش کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے، مستحب چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا اور مکروہات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ رمضان اس کے لیے موقع کہ وہ انسان اس کام کو انجام دے. ایک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے اور آپ کو زندگی کے لیے آمادہ کرے. امید کرتے ہیں خود عبادت قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.